آج ہم خدا کے خوبصورت کلام میں سے سیکھیں گے۔ مقدس متی کی انجیل اس کا 7 باب اس کی پہلی اور آیت پر غور کریں گے۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی خاص ہے۔ بہت ساری زندگیاں، نوجوان خاندان کے اندر بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جن پر ہم غور نہیں کرتے اور ہم باتوں باتوں میں خطا کرتے جاتے ہیں، لیکن آج خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں اس کے متعلق آگاہ کرنا چاہتا ہے۔ آج کا خدا کا کلام جو ہے ہماری آنکھوں کو، ہمارے دل کی جو بند دروازے ہیں ان کو اوپن کرنا چاہتا ہے، ہماری سوچوں کو وہ برائٹ کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کے لیے پوزیٹیو سوچ رکھیں۔ تو ہم غور کریں گے خدا کے کلام پر کہ وہ ہمیں کیا رہنمائی، کیا تربیت دیتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام جب بھی کھلتا ہے وہ ہمارے لیے بابرکت ہوتا ہے۔ آمین۔ تو آج ہمیں خدا کے کلام پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سب غور کریں۔ عیب جوئی نہ کرو، تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے گی۔ برکت ہو خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور تلاوت کیا جانے پر۔ آج جو خدا کا کلام ہے وہ بہت ہی خاص ہے کہ عیب جوئی نہ کرو، تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے گی۔ کبھی کبھی ہم اپنی لائف کے اندر ایسے منصوبے بناتے ہیں جو خدا کو ناپسند ہیں، جو خدا کو ناپسند ہیں، اور جب وہ منصوبے خدا کو پسند نہیں تو ہم کیسے خدا کو پسند آ سکتے ہیں؟ ہماری زندگی کے اندر خدا کی بلیسنگ کا ہونا، خدا کے کلام کا ہونا بہت ہی لازم ہے۔ آج کا کلام بھی آپ اپنی زندگی کے اندر سٹور کریں گے اور اس پر عمل کر کے اپنے آنے والے کل کو خوبصورت بنائیں گے۔ بلکہ آج سے، ابھی سے آپ اس کو اپنی زندگی کے اندر سیو کریں گے کہ عیب جوئی نہ کرو تاکہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے۔ وہ برے منصوبے جو دوسروں کو تھریڈ کرنے کے لیے، دوسروں کو گرانے کے لیے، دوسروں کو پریشان کرنے کے لیے ہماری زندگی کے اندر ورک کرتے ہیں، سوچ کے اندر ورک کرتے ہیں، ہم ان کو اپنی زندگی سے کیسے جدا کر سکتے ہیں؟ ہم ان کو اپنی زندگی سے کیسے دور کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم انہی منصوبوں کو دوسروں کی عیب جوئی کرنے کے اندر، دوسروں کو پریشان کرنے کے متعلق بار بار سوچتے رہیں گے تو خدا کا کلام جو ہے وہ ہماری زندگی سے ایک چشمہ کی طرح جو بہنا چاہتا ہے وہ نہیں بہے گا، کیونکہ ہمارا دھیان اس کے اوپر نہیں بلکہ ہم عیب جوئی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت آج کا جو کلام ہے وہ ہماری زندگیوں کے لیے ہے۔ وہ ہمیں برائٹ کرنا چاہتا ہے، خدا ہمیں نیٹ رکھنا چاہتا ہے، خدا ہمیں اپنی وفاداری میں لینا چاہتا ہے، خدا ہمیں اپنے کلام کی وسعت کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ تو جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، اگر ہم اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اس کو سکسیسفل دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم اس کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس برائی کو، اس عیب جوئی کو اپنی زندگی سے دور کرنا ہوگا، کیونکہ یسوع مسیح نے ہم سب کے لیے یہ بات کہی تاکہ جو میرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، جو میرے لوگ ہیں، جو روح القدس سے معمور ہونا چاہتے ہیں، جو اس کلام سے لبریز ہونا چاہتے ہیں، جو اس چشمہ سے معمور ہونا چاہتے ہیں، جو چشمہ کی طرح بہنا چاہتے ہیں۔ میں آج آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو چشمے ہوتے ہیں ان کا پانی بہت ہی نیٹ، خوبصورت ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ فریش پانی دیتے ہیں۔ اس لیے آپ کو اس چشمہ کی مانند بننا ہے جس کی خوبصورتی، جس کے آبشار، جس کا پانی، جس کے قطرے زندگیوں کو تازگی بخشتے ہیں، تاکہ آپ کے بولنے سے، آپ کے کردار سے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوں۔ لوگ آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے، آپ کی گفتگو سننے کے لیے، خدا کے خوبصورت الفاظ آپ سے سننے کے لیے وہ آپ کی طرف رجوع کریں۔ تو اس لیے ایک کنویں سے 2 طرح کا پانی نہیں نکلتا۔ اس لیے
ہمیں وہ چشمے بننا ہے جو برائٹ سے، جو خشکی سے، جو زندگی سے لبریز ہوں۔ عیب جوئی نہ کرو، کیونکہ جب ہم عیب جوئی کرتے ہیں ہم دوسروں کو گرانے کی، ان کو طعنہ زنی، ان کے لیے لعنت کا سبب ٹھہرتے ہیں۔ اور کلام اقدس میں لکھا ہے کہ اندھا اندھے کو راستہ نہیں دکھا سکتا۔ اگر آپ خود اپنی زندگی کو اندھیرے میں گزار رہے ہیں، اگر آپ خود اپنی زندگی کو اندھیرے میں گزار رہے ہیں، تو پھر آپ دوسروں کو کیسے روشنی کی طرف لے کر جا سکتے ہیں؟ کیونکہ اندھا خود بھی گڑھے میں گرے گا اور دوسروں کو بھی وہ فیلئر لائف کی طرف لے کر جائے گا۔ اس لیے آج کا کلام ہمیں یہ رہنمائی دیتا ہے کہ اگر ہم خوبصورت زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کامیاب لمحات کو گزارنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں کچھ نیا کرنا ہے، پھر ہمیں کچھ اچھا کرنا ہے، پھر ہمیں کچھ اچھا سوچنا ہے۔ کیونکہ خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ عیب جوئی نہ کرو تاکہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے۔ تو جب ہم دوسروں کے لیے پوزیٹیو ویژن رکھیں گے، پوزیٹیو سوچ رکھیں گے، دوسروں کے لیے اچھے الفاظ رکھیں گے، تو پھر دوسرے بھی ہمارے لیے اچھے ہی خیالات رکھیں گے۔ کسی جگہ پر اگر آپ کو کوئی تھریٹ کرتا ہے تو آپ اس کے متعلق ویسے ہی منصوبے نہ بنائیں، ویسے ہی انتظام نہ کرنا شروع کر دیں، ویسے ہی ان کے لیے الفاظ سلیکٹ نہ کریں۔ اگر ہم انہی کی طرح بن جائیں گے تو پھر ہم اس برکت کو جو خداوند ہمیں دینا چاہتا ہے نہیں لے سکتے۔ ہمیں اس برکت کو لینا ہے، ہمیں اس کامیاب لائف کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ ہمیں دوسروں کی طرح نہیں بلکہ ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ تو اس لیے اس فیلئر لائف کو، جھوٹ کی لائف کو، ستانے والی لائف کو اپنی زندگی سے آؤٹ کریں۔ آپ پرومس کریں جیزس کے ساتھ کہ خداوند میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں ایسی جھوٹ کی لائف کو، برائی کی لائف کو، دوسروں کو انسلٹ کرنے والی لائف کو، ایسی سوچ کو اپنے بدن سے، زندگی سے، راستے سے دور کرتا ہوں۔ میں اس کو اپنی زندگی سے جدا کرتا ہوں۔ مجھے تو حکمت دنائی دے، مجھے تو نئی سوچ دے تاکہ میں ایسا سوچنا بند کر دوں۔ میں تیرے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤں، میں تیری باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤں، میں تیرے ساتھ مگن رہنا چاہتا ہوں۔ جب آپ خدا سے مانگیں گے تو وہ آپ کو پرووائڈ کرے گا، وہ آپ کو مہیا کرے گا، وہ آپ کی رہنمائی کرے گا۔ کیونکہ کلام اقدس میں لکھا ہے کہ میں تمہیں دوسرا مددگار دیتا ہوں، یعنی روح القدس۔ وہ روح القدس آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، ہم سب کے لیے وہ روح القدس ہے۔ وہ مددگار ہمارے لیے ہے، لیکن ہمیں اس مددگار کو لینے کے لیے، اس ہولی اسپرٹ کو لینے کے لیے، پاک روح کو لینے کے لیے اپنے دل کو، سوچوں کو پاک کرنا ہوگا۔ جب ہماری زندگی سے برائی کے منصوبے جاتے رہیں گے، جب ہماری زندگی سے عیب جوئی جاتی رہے گی، تو پھر جو ہے وہ خدا کا روح ہماری زندگی میں انٹری کرے گا، پھر ہمیں وہ چھوئے گا، پھر وہ ہمیں بلیس کرے گا، پھر اس کی حکمت دانائی جاری ہوگی۔ یہ لائف کا ایکسپیرینس ہے کہ جب ہم خدا کو ویلکم کرتے ہیں، جب اس کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر سٹور کرتے ہیں، تو پھر وہی ہماری زندگی کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم غور کریں، بہت سارے لوگ جیسی سوچ رکھتے ہیں، جیسے منصوبے رکھتے ہیں، وہ ویسے ہی کام کرتے ہیں۔ اگر کوئی کار مکینک ہے تو اس نے اس کے متعلق سوچا تو وہ آنے والے وقت کے اندر وہ کام کرے گا۔ اگر کوئی جہاز بنانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ جہاز بنائے گا آنے والے وقت کے اندر۔ اگر کوئی بلڈنگ بنانے کی سوچتا ہے تو وہ بلڈنگ بنانے کی کوشش کرے گا۔ اگر کوئی خدا کا خادم بننا چاہتا ہے تو خدا اس کو بنائے گا، کیونکہ خدا نے ہر زندگی کو کسی بڑے کام کے لیے اس کا چناؤ کیا ہے۔ لیکن وہ تبھی ہوگا جب ہم ان مسائل سے، جب ہم
ऐब जोइयों से, जब हम कमज़ोर फैसलों से निकलकर अच्छे फैसलों की तरफ मूव होंगे, फिर हम सक्सेसफुल होंगे अपने विजन के अंदर। क्योंकि कलाम इक़्तिदास हमें ये सिखाता है कि जब तुम मेरे वफादारी में आओगे, जब तुम मेरे कलाम को ढूंढोगे, तो फिर मेरा कलाम तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर चश्मा की तरह फूट निकलेगा और आप उससे बहुत सारी ज़िंदगियों को सैराब कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को बचा सकते हैं, बहुत सारे लोगों की आप रहनुमाई कर सकते हैं। लेकिन उसको लेने के लिए हमें खुद को तैयार करना होगा, हमें खुद को उस प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा करना होगा ताकि हम दूसरों की रहनुमाई कर सकें, हम अगवे ठहर सकें। ये हमारी ज़िंदगी की जो है बहुत बड़ी कामयाबी होगी। कुछ फैसले बदलने होंगे, कुछ बातें छोड़नी होंगी, कुछ आदतें अपने आप से जुदा करनी होंगी। बहुत सारे लोग दुआ करते हैं, बहुत सारे लोग अपनी सोचों के अंदर नए मंसूबे रखते हैं, लेकिन जिस चीज़ की उनको ज़रूरत होती है कभी वो उस चीज़ को मांगते नहीं और अपनी आदतों को छोड़ते नहीं। अगर हम ये दो चीज़ों को अपने आप से जुदा करेंगे, डिसीजन लेंगे, तो फिर ही हमारी ज़िंदगी के अंदर पाखरू वर्क करेगा, फिर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर हम उन्हीं चीज़ों के अंदर खड़े रहे तो ना हमारी स्पिरिचुअल आइज ओपन होंगी और ना ही हम अच्छा फैसला कर सकेंगे, ना ही हम अच्छा देख सकेंगे। यीशु को देखने के लिए उस आंख की ज़रूरत है जो पकीज़गी से, जो वफादारी से, जो जिंदगी खुदा के कलाम से लबरेज है, वही यीशु को देख सकती है। शायर लिखता है कि तेरे डेले हो गए पत्थर दे, जिन्ना चो दिसदा कख नहीं, तू वेखना चाहना यीशु नूं पर तेरी वेखन वाली अख नहीं। जो तेरी आंख है वो बदी से, लालच से, गुनाह से, ऐबजोई से भरी हुई है, वो ऐसी चीजों को ही अपने अंदर फोकस करती है। तो यीशु को देखने के लिए वो आंख चाहिए जो वफादारी से, जो ताबियादारी से, जो खुदा के कलाम से भरी हुई है। तो वो रूहानी आंख है जो आपके बदन को भी ब्राइट करेगी। तो इसलिए ऐबजोई करना बहुत ही बड़ा गुनाह है और वो हमारी बरकतों को, हमारी ब्लेसिंग्स को स्टॉप कर देता है, क्योंकि हमने दूसरों को छोटा बनाने के लिए, दूसरों को गलत साबित करने के लिए अपनी प्लानिंग स्टार्ट की है। तो ये हमारा काम नहीं है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हम जिंदगियों के फैसले नहीं कर सकते, क्योंकि फैसले करने का इख्तियार, अदालत का इख्तियार मेरे और आपके यीशु को है। मेरे और आपके यीशु को है ये इख्तियार। अगर कोई गलत करता है तो उसका हिसाब वही करेगा, लेकिन आपको उस गलत को भी सही करने की कोशिश करनी है, क्योंकि उस यीशु मसीह ने कहा, जाओ और जाकर गैर कौमों को शागिर्द बनाओ। उस उस्तादों जैसे लक़ब को आप जाया मत करो। आज हमारे पास वक्त है कि हम उस ब्लेसिंग को रिसीव करें और दूसरों के लिए एक टीचर का रोल अदा करें। अगर हम ये करेंगे तो मैं आज आपको बताऊं कि आप खुशी को रिसीव करेंगे, आप ज़िंदगी को रिसीव करेंगे, आप सरफराजी को रिसीव करेंगे और आप दूसरों के लिए बाबरकत ठहरेंगे। वो मॉडल मेरा और आपका यीशु है। रहनुमाई करने वाला मेरा और आपका यीशु जो है वो हमें सिखा रहा है, वो हमें बता रहा है, और जो हमारा मॉडल है उसने वो काम किए हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, जो हम सोच भी नहीं सकते कि वो हमें क्या उसने सिखाया है। तो इसलिए
ہمیں اس کی تابعداری میں رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک کمپنی اگر کوئی ماڈل بناتی ہے تو وہ اس کے اوپر اتنی محنت کرتی ہے تاکہ جب وہ مارکیٹ کے اندر جائے تو وہ ہاتھوں ہاتھ بک جائے۔ اس کو اتنا پالش، اتنا برائٹ کرتی ہے تاکہ اس کے اندر ایک چھوٹا سا نقص بھی نہ رہے۔ تو ہمارا جو ماڈل ہے، ہمارا جو رہنما ہے، وہ اس کائنات کو خلق کرنے والا ہے۔ وہ الفا امیگا، ابتدا اور انتہا ہے۔ وہ ہمیں آج بتا رہا ہے کہ تم کو میں ایسا بنانا چاہتا ہوں، تمہاری ایسی کانٹ چھانٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم میرے بیسٹ میں شامل ہو، تم میرے بیسٹ لوگوں میں شامل ہو، تم میرے اعلیٰ لوگوں میں شامل ہو۔ وہ آدم جس کے ساتھ خدا وقت گزارتا تھا۔ تو اس لیے آپ دوسرے لوگوں کے لیے ماڈل ہیں، دوسرے لوگوں کے لیے اعلیٰ ہیں۔ تو اس لیے اپنی عادتوں کو، سوچوں کو، خیالوں کو ایسا بنائیں تاکہ لوگ آپ سے جو ہے متاثر ہو کر اپنی لائف کو آپ جیسا بنائیں، اور اس زندہ کلام پر عمل کر کے وہ اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں۔ یہ آپ کی زندگی کا حصہ ہے، یہ آپ کی زندگی کا حصہ ہے۔ تو آپ اپنی زندگی کے اندر اس چیزوں کو لانے کے لیے، اگر آپ کی لائف کے اندر ایپ جوئی ہے، دوسروں کو پریشان کرنے کا کوئی منصوبہ ہے، دوسروں کے خلاف پلاننگ کرنے کا کوئی منصوبہ ہے، دوسروں کو ستانے کا کوئی منصوبہ ہے، یا کوئی زندگی ایسی ہو جو آپ کے سامنے ایسے منصوبے بناتی ہو، اس کو سٹاپ کریں، اس کو روکیں تاکہ وہ بھی ایک ماڈل کی طرح چمکے، اس کے لیے بھی خدا آسمان سے بڑی بلیسنگ کو جاری کرے۔ یہ آپ کو رول ادا کرنا ہوگا، ہمیں اس کلام کو اپنی لائف کا حصہ بنانا ہوگا تاکہ آپ ان زندگیوں کے لیے ایک روشن چراغ کی طرح ہوں، ان زندگیوں کے لیے آپ ایک اچھے رول کی طرف ان کے درمیان پہنچیں، ان زندگیوں کے درمیان آپ یسوع مسیح کے اس زندہ کلام کو لے کر جائیں، ان زندگیوں کے درمیان آپ خدا کی خوبصورت باتوں کو لے کر جائیں۔ اور جب آپ خدا کے کلام کو اس طریقے سے پیش کریں گے تو پھر آپ بابرکت ہوں گے، پھر آپ بلیس ہوں گے، پھر آپ لوگوں کے لیے خوشی کا سبب ٹھہریں گے، اور خدا آپ کے لیے آسمان سے ان بڑی بڑی بلیسنگز کو جاری کرے گا جو سٹاپ ہو چکی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اسی چیپٹر کی اگر 7 آیت پر غور کریں تو لکھا ہے، 7 اور 8 آیت پر غور کریں گے کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ یہ خدا کی بلیسنگ ہے۔ تو جب آپ خدا سے مانگیں گے، جب اس کو آپ پکاریں گے تو وہ آپ کی دعا کا جواب دے گا۔ اگر آپ اپنے فیصلوں کو نہیں بدلیں گے، آپ کی برکتیں سٹاپ ہوتی جائیں گی، سٹاپ ہوتی جائیں گی، سٹاپ ہوتی جائیں گی، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ نے اپنی کوالٹیز کو دیکھنا ہے کہ میرے پاس تو بڑی بڑی کوالٹیز تھیں، میرے پاس بڑے اچھے الفاظ تھے، میں بہت کچھ کر سکتا تھا، لیکن میں ویسے کا ویسا ہی رہ گیا ہوں۔ وجہ کیا ہے کہ آپ نے بہت دفعہ خدا کے کلام کو سنا اور انسنا کر دیا، بہت دفعہ خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے اس کلام کو اپنی زندگی کے اندر اس کو نہیں رکھا، اس کو اپنے دل کے اندر سیو کر کے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، آپ نے اس کو دوسروں کے لیے اپلائی نہیں کیا۔ تو اس لیے آپ اپنی زندگی سے، اپنی برکت سے دور ہو چکے ہیں۔ اپنی زندگی کے اندر آپ نے ان چیزوں کو دیکھا ہے۔ خدا نے ہر ایک کو اچھا اور خوبصورت بنایا ہے،
خدا نے ہر ایک کو اچھا اور خوبصورت تخلیق کیا ہے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے کہ اس نے فرمایا کہ میں اپنا روح ہر بشر پر ہنڈیلوں گا۔ لیکن اگر وہ بشر اس کے کلام کو سیف نہیں کرتا، اس کے کلام پر عمل نہیں کرتا، تو وہ بہت بڑی منزل پر بھی پہنچ کر وہ اپنے آپ کو فیل ہی سمجھے، کیونکہ اس کی بلیسنگ، اس کا ہاتھ، اس کی برکتیں اس کے اوپر جاری نہیں ہوئی، کیونکہ اس کی لائف کے اندر نافرمانی ہے، اس کی لائف کے اندر دوسروں کے لیے عیب جوئی ہے۔ تو کوئی بھی اپنی فصل کا نقصان نہیں چاہتا۔ یسوع مسیح نے فرمایا کہ مزدور تھوڑے ہیں لیکن فصل پک چکی ہے، اور آپ یسوع مسیح کے وہ ورکر ہیں جو ان چیزوں کو سمیٹنے کے لیے، ان اچھے دانوں کو جمع کرنے کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہیں، اور ان برائیوں کو، ان کی کانٹ چھانٹ کرنے کے لیے اس نے آپ کو تیار کیا ہے۔ اگر آپ اس کے کلام کو فالو نہیں کرتے تو آپ سستی اور کہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اگر آپ اس کے کلام پر غور نہیں کرتے تو آپ سستی اور کہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو پھر ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کہ مجھے خدا نے بلیس نہیں کیا، مجھے خدا نے برکت نہیں دی، مجھے کسی نے موقع نہیں دیا۔ ہماری لائف تانے اور عیب جوئیوں میں ہی گزر جاتی ہے، اور ہم دوسروں کو بلیم کرتے رہتے ہیں، دوسروں کو کمزور ثابت کرنے کے لیے ہم اپنی اور زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میں آج آپ کو بتاؤں کہ وہ ابلیس آپ سے شاطر ہے، وہ آپ کو اس نافرمانی کی دلدل کے اندر دسنا چاہتا ہے، جس نافرمانی کی وجہ سے خدا نے انسان کو اس خوبصورت جگہ سے، بیوٹیفل پلیس سے نکال دیا، اور یہ دکھ، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں انسان نے خود اپنے اوپر مول لی ہیں ابلیس کا کہنا مان کر۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس سکسیسفل لائف کو، اگر آپ یسوع کو اپنی لائف کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو یہ ڈیسیژن لینا ہوگا، پھر آپ کو یہ کام کرنا ہوگا تاکہ آپ دوسروں کے لیے بابرکت ٹھہرے، اس کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور ابلیس کو جواب دیں کہ میں ڈاٹر آف گاڈ ہوں، میں سن آف گاڈ ہوں، میں مین آف گاڈ ہوں۔ یہ آپ تب ثابت کر سکتے ہیں جب آپ اس کے ساتھ جڑے رہیں گے، جب آپ اس کے کلام کو ریسیو کریں گے اور اس پر عمل کرنا شروع کریں گے، اور اپنی زندگی پر غور کریں گے کہ میں نے کس جگہ پر دوسروں کو ستانے کے لیے، دوسروں کو غلط ثابت کرنے کے لیے، دوسروں کی انسلٹ کرنے کے لیے منصوبے باندھے ہیں، عیب جوئی کی ہے۔ آپ اس لائف کو اپنے آپ سے جدا کریں اور خدا سے قوت مانگے کہ خداوند ایسی سوچ سے، ایسے منصوبوں سے، ایسے ابلیس کے گھنونے منصوبوں سے جو مجھے ایسے کام دیتا ہے، وہ مجھ سے جدا کر دے۔ میں تو تیرا بیٹا ہوں، تیری بیٹی ہوں، مجھے اپنے کام کے لیے چن، قوت دے تاکہ میں تیرا کام کر سکوں۔ جب آپ مانگیں گے تو تبھی ملے گا۔ اگر آپ جا کر ایسے کھڑے رہیں تو آپ کو وہ بلیسنگ نہیں ملے گی۔ اس کے لیے مانگنا پڑے گا، اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، اس کے لیے چلنا پڑے گا۔ جب آپ چلیں گے، مانگیں گے، تو وہ بلیسنگز آپ کو دی جائیں گی۔ کبھی کبھی انسان حوض کے پاس بیٹھا رہتا ہے لیکن وہ اس بلیسنگ کو، شفا کو نہیں لے سکتا۔ یسوع ہے جو حوض سے آپ دور بھی ہوں گے تو وہ آپ کو ہیل کر سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو اس تک پہنچنے کے لیے آپ کے پاس آج کا جو کلام ہے، اس کے چند الفاظ بہت ہی خاص ہیں۔
بس اتنا لکھا ہے کہ عیب جوئی نہ کرو تاکہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے۔ اس کے ساتھ بہت ساری باتیں جڑی ہوئی ہیں، اس کے ساتھ بہت سارے لنک ہیں، اور وہ ہمیں زندگی کی طرف لے کر جاتے ہیں، وہ ہمیں کامیابی کی طرف لے کر جاتے ہیں، وہ ہمیں سرفرازی کی طرف لے کر جاتے ہیں، وہ ہمیں بڑی بڑی برکتوں کی طرف لے کر جاتے ہیں، وہ ہمیں خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، اور جو زندگیاں روشنی میں چلتی ہیں وہ کبھی ٹھوکر نہیں کھاتی۔